بلوچستان اگر 78 سال پہلے اتنا امیر تھا کہ وہ لوگوں کو سونوں سے تولا کرتا تھا، تو آج کیا بدقسمتی ہوئی ہے کہ پنجاب امیر ہوتا جا رہا ہے اور بلوچستان میں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے۔ بلوچستان کا جائزہ لے، ایک نظر دوڑائے بلوچستان پہ، تو آج پورا بلوچستان ریاستی ظلم اور ریاستی جبر کے سائے میں پل رہا ہے۔ آج ہم اگر خزدار کا المناک واقعہ دیکھے، جہاں کس طرح چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال بنایا گیا، آج اگر ہم کیچ کی طرف دیکھیں کہ کس طرح ایک اسکالر جو ایم فل اسکالر یا پی ایچ ڈی اسکالر اللہ داد بلوچ ہے، کس طرح اس کو ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں نے ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا۔ ایک بندہ، ایک شخصیت نہیں بلکہ ہم سے ایک شعور، ہم سے ایک فکر، ہم سے تعلیم چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج اگر ہم خاران کی طرف نظر دوڑائیں، جہاں ایک ہی گھر سے 2 بھائی لاپتہ کیے جاتے ہیں، اس ماں کا، ان بہنوں کا درد وہی بہنیں سمجھ سکتے ہیں جن کو ریاست نے سالہ سال اذیت دی اور ٹارچر کیا۔ آج ہم پسنی کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوسٹ گارڈ کی فائرنگ سے ایک کشتی چلانے والا ایک مزدور وہ شہید کیا جاتا ہے، اور اس کی لاش کو جو ہے پسنی روڈ پہ لا کے لوائقین بیٹھتے ہیں، بجائے اس کو دفنانے کے وہ اس ظلم کے خلاف مذمت کرتے ہوئے وہ لاش ابھی تک سڑک پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ چند شہروں کا نام میں نے لیا، آج پورے بلوچستان کا یہی صورتحال ہے کہ کوئی بھی شہر، کوئی بھی گلی، کوئی بھی کوچہ، کوئی بھی قصبہ ریاستی جبر اور دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم جب قوم کو یکجا کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کسی جلسے کی یا مچھی کی، تو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک پارلیمنٹیرین پارٹی نہیں ہے، آپ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں، تو ان جلسے جلوسوں کا کیا فائدہ ہے؟ یقیناً یہ سوال کا وجہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین پارٹیز جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، جو الیکشن کی تیاری کرتی ہیں، تو اس کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لوگوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی کا موقف یہ ہے کہ بلوچ قوم کو یکجا کرنا بلوچ قوم کی بقا کی خاطر۔ آج اگر ایک ایسی لڑکی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو درندے 3 دن تک ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ اس آسرے میں ڈٹی ہوئی ہے کہ اس کو ایک امید کی کرن باقی ہے کہ بلوچ قوم یقیناً میرے لیے بات کر رہی ہوگی، یہ اس مچھی کا اثر ہے۔ آج اگر عطاولہ اپنے بہن کی اغوا کو چھپانے کے بجائے میڈیا پہ آتا ہے اور سرعام کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ، یہ ریاستی ادارے، انہوں نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، تو یہ وہ محنت ہے آپ دوستوں کی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی چاہتا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کرتا ہوا آ رہا ہے کہ مچھی صرف دکھاوا نہیں ہے، جلسہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ جلسہ ہمیں جوڑتا ہے، یہ جلسہ ہمیں یکجا کرتا ہے، یہ مچھی ہمیں ایک دوسرے کو درد کو جاننے کا موقع دیتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ تالبندین میں
جب ہمارا جلسہ ہوا تو سڑکیں بند ہونے کے خدشات کی وجہ سے لوگ 3-4 دن پہلے گئے تھے. میرے اپنے دوست وہاں تھے تو انہوں نے ٹینٹ لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب بھی کوئی مہمان آتا بلوچستان بھر سے تو ان کے پاس جاتا, ان سے حال حوال کرتا. تو ایک دوسرے کے درد, ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم جلسہ کسی مقصد, کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کرتے. ہم صرف اس لیے ایک جلسہ یا ایک مچھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے گل مل جائیں. آپ لوگوں کے درمیان جو فرق کیا گیا ہے, جو تقسیم کیا گیا ہے, چاہے وہ زبان, چاہے وہ مذہب, رنگ, نسل, فرقے کی بنیاد ہے, اس کو ختم کرنا ہمارا کام ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کرے گی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. بلوچستان میں اگر کوئی بھی تنظیم آپ کو نظر آتی ہے جو بلوچ کے لیے بات کرتی ہے, آپ بے شک جائیں اس کے ساتھ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد اپنے قوم کو باشعور کرنا ہے. وہ اگر باشعور آپ کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کر رہی ہے یا کوئی اور ایسی تنظیم جس پہ آپ کو بھروسہ ہے, جو بلوچ کے لیے بات کر رہی ہے, جو بلوچ سرزمین کے لیے بات کر رہی ہے, بلا کسی معاوضے کے, بلا کسی مقصد اور لالچ کے, آپ ضرور اس کا بازو بنیں. آج ہمیں ریاست کی طرف سے اکثر یہ دھمکایا جاتا ہے کہ آپ بھلے اپنے جلسے جلوس کریں, بھلے آپ جو ہے ریلیاں نکالے, احتجاج کریں, لیکن آپ ریاست کے خلاف بات نہ کریں. اب میں ایک ذی شعور انسان جب دیکھتا ہے کہ بلوچستان میں, بلوچستان کی عوام پہ جتنے بھی مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ریاست کر رہا ہے. آج اگر میرے بھائیوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر ان کے لاشوں کو ویرانوں پہ پھینکا جاتا ہے تو یہ ریاست کر رہی ہے. آج اگر بلوچستان کے وسائل کو لوٹ مار کی نظر کی گئی ہے تو یہ ریاست کر رہا ہے. اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میری بہنیں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے اور پھر بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ریاست کی خلاف بات نہ کریں, آپ مجھے ماریں, آپ مجھے دھمکائیں, آپ میرے مال اور جان کو جو ہے نقصان پہنچائیں اور پھر بھی مجھ سے توقع کریں کہ خاموش رہیں. یہ اب بلوچستان میں نہیں ہوگا. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے یہ آپ سب کے سامنے اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ ریاستی ظلم اور جبر کسی بھی انداز میں بلوچ قوم پہ اگر ہوگا تو اس کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی ہمیشہ مزاحمت کرے گی, کھڑے رہے گی, اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گی, اپنے لوگوں کے درمیان رہے گی. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے بہن بھائی بزرگ, آپ میں سے ہر ایک کو یہ کہانی تو پتا ہوگی کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوتا ہے, پاکستان الگ اور ہندوستان الگ ہوتا ہے, اس وقت بلوچستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس وقت قائد اعظم جس کو پاکستان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے خان افقلات کے دربار پہ حاضری دیتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سونے سے جو ہے ترازو میں تولا گیا. صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ آیا ہوا 20-25 لوگوں کا ایک وفد تھا, ان سب کو سونے سے ترازو سے تولا گیا, ان کو سونا دیا گیا. تو آپ سوچیں میں کیسے بات نہ کروں اس ریاست کے خلاف. ریاست کا اولین ترجیح یہی ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کی جو ہے حفاظت کرے, آپ کو تعلیم دے. میں بلوچستان میں تعلیم کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو آپ کے 30 لاکھ بچے پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں, 30 لاکھ بچے. اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ پلاننگ ہے, یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے آنے والے نسلوں کو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہوں گے تو کل وہ بچوں کا کیا حال ہوگا, کل اس نسل کا کیا حال ہوگا.
آج میں اپنے یونیورسٹیز پہ نظر دوڑاتا ہوں تو ہمارے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ہے، ایک طرف کرپشن کی بھرمار ہے، ایک طرف اسمبلی میں بیٹھا ہوا ٹولہ اپنے تنخواہوں میں 500% اضافے کی جو ہے تجویز وزیر اعظم کو دیتا ہے اور وہ منظور بھی ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں کوئی غریب نہیں ہے، سارے نواب سردار ہیں جن کو اربوں روپے کے جائیداد ہے، لیکن پھر بھی اپنے تنخواہیں بڑھانے کے پیچھے لگے ہیں۔ وہاں پہ میرا ایک غریب مڈل کلاس استاد جو دن رات محنت کرتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، اور اس کا گھر کا جو ہے چولہا بجھا ہوا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے وہاں کے لوگ ارب پتی کرب پتی ہے، اور میرا بارڈر کا بندہ آپ دیکھیں، ایک ڈرائیور، ایک کشتی کا چلانے والا ناخدا، وہ جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی زندگی اور اپنی جان کو جو ہے رسک پہ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کیا بلوچ کی زندگی اتنی سستی ہے کہ صرف 2 ٹائم کی روٹی کے لیے اپنی زندگی کی داؤ پہ لگائے؟ کیا ہمارا خون اتنا سستا ہو چکا ہے؟ لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے، ہمیں جس طرح تعلیم سے دور رکھا گیا ہے اسی طرح روزگار کے مواقع کم کیے گئے ہیں۔ ایک طرف بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ آئیں مجھے بتائیں بلوچستان میں کہاں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ ہاں، بلوچستان میں ایف سی کو پیسہ دیا جا رہا ہے، نت نئے ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے، سی ٹی ڈی کو جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، فوج کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ بلوچ نسل کشی میں تیزی لائے جائے، تاکہ بلوچ نوجوانوں کو قتل کیا جائے، تاکہ بلوچ اتنے مجبور ہو جائیں وہ اپنے سائل اور وسائل کی بات نہ کریں۔ میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، میں 2007-8 سے سیاست کر رہا ہوں، جب 7-8 میں سیاست کرتا اس وقت ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے لیڈران تھے، ہمارے اساتذہ تھے، وہ ذاکر مجید تھا، وہ ڈاکٹر دی محمد تھا، وہ غفار لانگف تھا، وہ سنا سنگت تھا، وہ جب آتے یا بیٹھتے یا کوئی پروٹیسٹ ہوتا تو وہ اپنی سرزمین کی بات کرتے، اپنے وسائل کی بات کرتے، اپنے زمین کو لٹیروں سے بچانے کی بات کرتے۔ ریاست نے ہمیں مار کے، ہمارے لوگوں کو قتل کر کے ہمارے نسلوں کو برباد کیا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ آج شاید بلوچ اپنے موقف سے دستبردار ہوگا، اپنے وسائل کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن جس طرح میری بہن نے کہا، میں بھی اپنے ان قابل اساتذہ کا ایک نکمہ شاگرد بھی کہتا ہوں، پہلے سرزمین ہے تو بلوچ ہے۔ ہزاروں بلوچ قربان سرزمین پہ پہلے بھی قربان ہو چکے ہیں، ہم اور بھی قربانی دیں گے، لیکن اپنے سرزمین پہ جو ہے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایک بچے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایک ایک بہن کو، ایک ایک ماں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے آنے والے نسل کو یہ ظلم کی داستان سنانی ہے، لیکن ایک بات ان کو کہنا ہے کہ اپنے سرزمین پہ ڈٹ کے رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے سرزمین پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبان پہ، اپنے ثقافت پہ، اپنے سرزمین پہ سمجھوتا کیا، آج ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن پہچان کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ان کو۔ آیا آپ لوگ کو یہ قبول ہوگا کہ یہاں پہ بلوچوں کو کوئی نہ مارے، بلوچوں کا قتل نہ ہو، لیکن ان کی کوئی شناخت ہی نہیں ہو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اس طرح کی زندگی گزارنے پہ فخر محسوس کریں گے کہ آپ کسی کو دیکھ کے اپنا سر نیچے کریں، حالانکہ آپ اس سرزمین کے مالک کو، آپ کے باپ دادا آبا و اجداد نے خون کی ندیاں بہائی ہیں اس سرزمین کے تحفظ کے لیے؟ تو کیا آپ کو یہ گوارا کرے گا کہ آپ اپنے آنکھیں نیچے کر کے آج ایک لونڈوں کے جو ہے، لونڈ کاٹمی کے جو ہے حکم مانے؟ آپ کو یہ گوارا کرے گا؟ بالکل گوارا نہیں کرے گا آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں ہماری سرزمین ہے تو ہماری مرضی چلے گی، ہماری سرزمین پہ ہمارے لوگوں کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، یہ کسی صورت ہمیں منظور نہیں ہوگی۔
ہم دیکھتے ہیں بلوچستان سے سونا نکل رہا ہے, کوئلہ نکل رہا ہے, گیس نکل رہا ہے, ہر طرح کی دنیا میں جتنے بھی معدنیات ہیں وہ بلوچستان سے نکل رہی ہیں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک سڑک ہے جس کو خونی شارہ کا نام دیا گیا ہے, صبح یہاں سے ایک فیملی کوئٹہ سے کراچی کے لیے نکلتی ہے, شام کو نیوز آتا ہے کہ جی فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا, اتنے بندے مر گئے. آیا بلوچستان کے اتنے وسائلوں میں سے ایک موٹر وے ہمارا نہیں تھا. آپ کو جب بلوچستان میں پریکٹس کے لیے, تجربات کے لیے کوئی زمین کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں چاغی میں, چاغی کے پہاڑوں میں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے آپ ایٹمی دھماکہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں کینسر ہاسپٹل کی تو جی فنڈ نہیں ہے بلوچستان کے پاس. کینسر کے لیے تجربہ تو کیا جاتا ہے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ اسپتال بلوچوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے مریضوں کا جو ہے علاج کریں. آج سی پیک کو آپ دیکھیں دنیا میں ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے سی پیک کا کہ سی پیک بلوچستان کی ترقی کا ضامن ہے, خاک ترقی کا ضامن ہے. ہم سے جو ہم ترقی کر رہے تھے وہ بھی ہم سے چھینا گیا ہے, ہمارے لوگوں کی زندگی ہم سے چھینی گئی ہے. آپ جا کے گوادر میں دیکھیں ایک روڈ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے گوادر کی آبادی ہر سال جو ہے مسلسل اس سے عذاب میں مبتلا ہے. جب کبھی بھی بارش ہوتا ہے وہ پانی آ کے گوادر کے جو ہے گھروں میں بھر جاتا ہے, وہ تالاب کی جو ہے شکل میں اختیار کر جاتی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو, مجھے, گوادر کے لوگوں کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں بدوشی کریں, آپ یہاں سے ہجرت کر لیں تاکہ گوادر پہ ہمارا قبضہ ہو. لیکن ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے, ہم ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنی پالیسیز کی وجہ سے بلوچ پہ گھیرا تنگ کریں. آپ جو ہے مختلف طریقے کار سے, مختلف حربوں سے بلوچ پہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. حالیہ واقعہ جو فوجدار میں پیش آیا, اس سے اپنے آپ کو بالکل متبر کر رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں, سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے. اس میں آپ نے ان جیسے دو ٹکے کے لوگوں کے ہاتھ میں بندوق تھما دی ہے اور کہا ہے جاؤ بلوچوں کو مارو, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, جاؤ لوٹو, جاؤ ان کی بہنوں کی عزتوں کو لوٹو, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. تو آیا میں اس دو ٹکے کے بندے کو گالی دوں گا یا اس کے خلاف بات کروں گا؟ نہیں, میں آپ کے خلاف بات کروں گا کیونکہ اس کو طاقت دینے والے آپ ہو. نہیں تو اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ کسی بلوچ کے گھر میں جا کے کسی چادر اور چار دیواری کی پامالی کرے. میں آخر میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بقا, بلوچ قوم کی بقا صرف اسی میں ہے کہ آپ یکجا ہوں, آپ ایک ساتھ ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ خطہ کیا, ہم پورے دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اٹھ کے ایک ساتھ ہو جائیں, میرے ساتھ کھڑے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. مزاحمت زندہ آباد, بلوچستان زندہ باد, ہم کل سلامت مرے رے کنا ورنہ کنا کو پاک.